10 سال 11 سال 12 سال، اور الگ الگ انداز کے ذکر کرائے جاتے تھے، ان کو پیاسا رکھا جاتا تھا، بھوکا رکھا جاتا، اور اگر کوئی یہ برداشت نہ کرے تو اسے کہتے تھے خدا حافظ، آپ جائیے، اس راستے کے آپ مسافر نہیں ہیں۔ سید آل رسول ماراروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد ہیں، ان کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ حضور آپ کی خلافت چاہیے ہم کو، اور تصوف کے سلوک کے راستے پر میں چلنا چاہتا ہوں۔ کہا آپ آج ہی تو آئے ہیں، مہمان ہیں، آپ آج رہیے، کل بات کریں گے۔ ان کو گھر پر ٹھہرائے، خانقاہ میں کمرے بنے ہوتے تھے، خادم سے کہا کہ مچھلی بھون کر کے اچھی طرح سے فرائی کر کے ان کو پیش کرنا، خوب مچھلی کھلاؤ، باقی کچھ بھی مت کھلاؤ، آج یہ ہمارے مہمان ہیں۔ خادم سے کہا لیکن پانی مت دینا۔ اس نے مچھلی خوب کھلایا، پانی کا ایک گلاس بھی نہیں دیا۔ پیر و مرشد نے کہا تھا مچھلی کھلا کر کے کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کر دینا اور تم چلے جاؤ۔ رات کو مچھلی کھلایا انہوں نے، پیٹ بھر کر مولانا صاحب نے مچھلی کھائی، اور پانی نہیں ملا۔ وہ چیختے رہے، چلاتے رہے۔ مچھلی جب پیٹ میں جاتی ہے تب بھی پانی مانگتی، بہت تیز پیاس لگتی، کیونکہ وہ پانی میں رہنے والی چیز ہے، جب پیٹ میں جاتی ہے تو تب بھی اسے پانی کی ضرورت ہے۔ وہ تڑپنے لگے، پکارا پکارا پکارا، کوئی نہیں آیا۔ چلانے بھی لگے، یہ کون سی مہمان نوازی ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بیچارے رات بھر اسی طرح پیاس کی شدت میں تڑپتے رہے۔ صبح ہو گئی، پارا گرم تھا، صبح کے وقت خادم نے دروازہ کیا کھولا کہ اس پر حملہ کر دیا۔ کہا کہ یہ بھی کوئی مہمان نوازی ہے، یہاں پر لا کر کے مچھلی کھلایا، پانی نہیں دیا، میں رات بھر تڑپتا رہا، کہاں ہے حضرت تمہارے؟ حضور بیٹھے ہوئے تھے، سید آل رسول رحمۃ اللہ علیہ، وہ چیختے چلاتے ہوئے آئے، کہا کہ یہ کیسی بدتمیزی ہے ہمارے ساتھ، آپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا۔ بس حضرت نے فرمایا نرم ہو جائیں، نرم ہو جائیں، آپ بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد ان کو پانی پلایا گیا، ان کو نذرانہ دے کر کے حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے اب آپ جا سکتے ہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کل رات کیا ہوا؟ کہا اس راستے کی پہلی پیاس برداشت نہیں کر سکے، اور ذکر کے اور خلافت کے بوجھ کو کیسے اٹھا پاؤ؟ اب خلافت اتنی آسان کر دی گئی کہ ہول سیل مل رہی ہے، ایک کی لینے جاؤ 10 کو دے دیا جائے۔ عزیزان گرامی، اولیاء کاملین کے میں بات کہاں سے چھیڑا ہوں، میری بات یہ تھی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو کم سے کم مغز تصوف کو بھولنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ ہمارے ہاں اسلام آیا ہی اس راستے سے تھا۔ جانتے ہیں کہ صوفیہ اکرام اسلام کی تبلیغ کرتے تھے تو سب سے پہلے ذکر کی تلقین کرتے تھے۔ اتنے اذکار تمہارے گھر گھر میں ذکر کی آواز آتی تھی، گھر گھر میں۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں ہی یا ان کے بعد غالباً حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، مجھے خیال نہیں پڑتا ہے، اورنگزیب ہاں، چونکہ وہ شریعت کے بہت زیادہ پابند تھے، ان کے زمانے میں ایک بزرگ یا محبوب الہی ہوں جو بھی ہوں، دلی میں وہ اپنے چند مریدین کو لے کر خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ خیمہ جانتے ہیں نا، ٹینٹ، 4 کونوں کو باندھا جاتا تھا زمین سے، زمین میں کوئی موٹا سا کیل گاڑ کر کے اس پہ خیمے کی رسیاں گاڑ کر کے رکھتے تھے۔ یہ عارضی ٹینٹ جیسے آدیواسی لوگ یا خانہ بدوش لوگ باندھتے، وہ بزرگ دلی میں خیمہ باندھ کر کے اپنے مریدین کو تلقین کر رہے تھے، اور وہاں سماع کی محفل چل رہی تھی، محفل سماع۔ محفل سماع کا مطلب یہاں بہت سارے لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں، ڈانس کرنے کو، رقص کرنے کو سمجھتے ہیں محفل سماع۔ بے وقوفو، تم نے اولیاء کاملین کی دھجیاں اڑانا شروع کی ہیں۔ قوالی جس طرح سے رقص اور ڈانس کر رہے، یہ محفل سماع نہیں۔ محفل سماع تو وہ تھی کہ ان کو اگر چاقو بھی مار دی جاتی تو انہیں خبر نہیں ہوتی تھی۔ محفل سماع میں کیونکہ جو حقیقی کلام پڑھے جاتے تھے اور صاحب جو پڑھنے والے ہوں باشرہ ہوتے تھے، محفل میں بیٹھنے والے اہل دل ہوتے تھے، یا نمازوں کا ٹھکانہ نہیں ہے، اور سماع سے کہاں لطف آئے گا۔ ہاں، یہ ان لوگوں کو دیکھیں آپ، یہ جتنے بھی جھومتے رہتے ہیں، ہا ہو کرتے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں،
ان کے سامنے قرآن کی 2 سورتیں پڑھو، دیکھو کوے کی طرح بیٹھے رہے۔ میاں اللہ کا کلام تیرے دل پہ اثر نہیں کیا، ایک آدمی ایک شاعر کی بات پر تو جھومنے لگ گیا، کیسی نا انصافی ہے، کیسی نا انصافی ہے۔ جو تیرا خالق بیان کر رہا ہے وہ کلام ربانی، کبھی سننے کا دل نہیں کرتا تجھے؟ قرآن مقدسہ سنتے ہونا یہ چاہیے کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ہمیں اشعار اردو کے سمجھ میں آتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم جھومتے ہیں، لیکن یہ اس کو جو سما کہا جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ سما کیا تھا وہ میں آپ کو بتاؤں۔ اصلی سما، دلی کے وہ بزرگ اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سما میں مشغول تھے۔ سما ایک طرح کا ذکر الہی ہے، اللہ کی حمد بیان کی جاتی تھی اشعار میں۔ بادشاہ وقت کا ایک نگران تھا، وہ بڑے عالم دین تھے، انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی اس طرح کے حرکتیں نہیں ہونی چاہیے، کہیں پر بھی طبلے بج رہے ہوں۔ بابا سب سے اچھا اور کم جھک میں پرسنل لون کہاں ملے گا؟ بیٹا تمہارا سول اسکور اگر 750 سے اوپر، باجے بج رہے ہوں، یہ سب ان کے ہاں الاؤڈ نہیں تھا۔ اس زمانے میں جو بادشاہ تھے وہ شریعت کے بہت پابند تھے، تو ان کے نگراں نے پولیس کو حکم دے دیا کہ دیکھو اس میں ایک فقیر بیٹھا ہے، 10-12 مریدین ہیں، یہاں سما چل رہا ہے، اس کیا کریں؟ انہوں نے حکم دیا کہ 4 رسیاں کاٹ دو، خیمہ ان کے اوپر گر جائے۔ لکڑیوں کا خیمہ ہوتا تھا۔ پولیس گئی، ان کی 4 خیمے کے جو رسیاں تھیں سب کو کاٹ دیا، 4 رسیوں کو کاٹا۔ وہ خیمہ جو ہے اسی طرح سے ہوا میں معلق رہا، ان کے اوپر کسی کے اوپر بھی نہیں گرا، کسی پر نہیں گرا۔ تب اس نگراں نے بادشاہ کے جو نگراں تھے انہوں نے کہا چھوڑ دو اس جماعت کو، یہ حقیقی سما میں مشغول ہے، یہ حقیقی ذکر میں مشغول ہے۔ ذکر الہی کی برکت یہ ہے میرے عزیزو کہ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اگر آپ صحرا میں کھڑے ہو کر، میدان میں کھڑے ہو کر ذکر کی اس مقام کو جب پہنچیں گے، تب کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ نے ذکر کرنا شروع کیا، اڑتے ہوئے پرندے رک جائیں گے ذکر کے موقع پر۔ ہاں لیکن زبان میں وہ تاثیر آنی چاہیے۔ وہ کب آئے گی؟ جب دل پاک ہوگا۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک حوض ہے اور ٹوٹیاں ہیں، حوض میں گندا پانی ہو تو ہر ٹوٹی میں سے گندا پانی نکلتا ہے، حوض میں پاک پانی ہو تو ہر ٹوٹی سے پاک پانی۔ یہ دل حوض ہے، اس کو پاک کرو گے تو ہاتھ سے بھی اچھے کام ہوں گے، آنکھ سے بھی اچھے، منہ سے، زبان سے بھی اچھے، پیروں سے بھی اچھے کام ہوں گے۔ یہ سب ٹوٹیاں ہیں، اور یہیں اگر ناپاکی بھری ہے تو زبان کھلے گی تو غلاظت، آنکھ اٹھے گی تو غلاظت، ہاتھ اٹھے تو غلاظت۔ یہ ساری بیماریوں کی جڑ یہ دل کے اندر موجود ہے۔ اس دل کی پاکی اشد ضروری ہے۔ 2 چیزیں میں نے بتایا، اس دل کی زمین کو نرم کرنا ہو، پاک کرنا ہو، ذکر الہی کی بارش ہونی چاہیے، یا شیخ کامل کی نگاہوں کی گرمی ہونی چاہیے۔ بس یہ 2 چیزیں دل کو پاک کرتی ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ دونوں چیزوں سے آج ہم عاری ہیں، نہ ہم ذکر کر رہے ہیں اور نہ کسی شیخ کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں۔ ہم کسی شیخ کی صحبت میں بیٹھنے کا بھی وقت نہیں نکال پاتے۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا دلوں کو نرم کرتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم 100 رکعت اگر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس سے بہتر ہے کہ کسی اہل دل کی بارگاہ میں 1 منٹ کا وقت گزارو، کیونکہ یہاں دلوں کی پاکی ہوتی ہے، وہاں شیطان غرور لاتا ہے، تکبر لاتا ہے تمہاری عبادتوں کا۔